اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انکا خلاق عظیم انکا سمیع العلیم انکا غفور الرحیم انکا رب العرش العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ میرے عزیزو، شاہراہ ملازمت پر کامیابی کا سفر اردو میں اور ہاؤ ٹو سکسیڈ آن دا جاب یا ان دی جاب انگریزی کے اندر ہم سلائیڈ کے ذریعے سے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اور اب پہلی جو چیز ہے، دیکھیں، زندگی میں اگر آپ کو کوئی بھی ترقی کرنی ہے اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو سیڑھی پہ آپ کو اکیلا چڑھنا ہے۔ گول آپ کے سامنے ہونے چاہیے اور کوئی بھی آپ کو پش کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اردو کا لفظ دھکا دینے کے لیے تو بہت آئیں گے، لیکن دھکا کہاں؟ کنویں میں۔ آگے بڑھانے کے لیے دھکا دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی انداز سے زندگی میں جب آپ سیڑھی پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ پہلا اسٹیپ بہت اونچا اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو ہمیں آپ کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرنے کے حوالے سے ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کی منزل جو ہے وہ سرکل کے طور پہ جو مشکل نظر آ رہی ہے اسے آپ نیچے جو کلرز والے باکسز ہیں اس صورت میں ایک ایک کرنے کی کوشش کریں، یا الٹے ہاتھ پہ جو بڑی سیڑھی اور چھوٹی سیڑھی نظر آ رہی ہے اس پہ خود ایک میسج ہے جو آپ کے لیے بہت کافی ہوگا۔ آپ اپنے ٹارگیٹ کو سامنے رکھیے، ٹھیک ہے؟ شروع میں غلطیاں ہوں گی۔ تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے، سکھاتا بعد میں ہے۔ پھر کچھ غلطیاں ہوں گی اور کچھ صحیح نشانے لگیں گے، اور ایک تربیت کے بعد جو ہے تمام نشانے اپنے ٹھکانے پر لگیں گے۔ لیکن انسان سوچتا یہ ہے کہ مجھے اس طرح سے پہنچ جاؤں گا ڈائریکٹلی، لیکن جو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں، ایک سیدھے ہاتھ پہ جو ریڈ لائنز ہیں اور الٹے ہاتھ پہ جو ایک سائیکل سوار والی چیز ہے جو نیچے کی تصویر ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ عرفت و ربی بفسق العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے۔ تو زندگی میں جو بھی کام کریں گے مشکلات تو آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات جو ہیں آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ تندی بات والی جو شعر ہے وہ بہت کافی ہے۔ جب آپ اکیلے کام کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو سراؤنڈنگ سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی، لیکن جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کے گرد بہت جمع ہو جاتے ہیں۔ They will call it luck, let them you know what it cost۔ دنیا کہے کہ یہ بڑا لکی ہے، لیکن جو خون پسینہ اور آنسو آپ نے کیا ہے اس کا ریئلائزیشن دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ پھر وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ڈریمز ایکشن میں اور ایکشن پلان میں اور پلان سکسیس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو جمع ہے وہ ٹیڑھے ہو کر ملٹیپلائی بن جاتے ہیں اور آپ شاہین کی طرح اڑنے لگتے ہیں، تو آپ کو ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے تھے جو میرے حلقے انفال کے، کہ میرے پسینے کے قطروں کو میرے رب کریم نے موتی سمجھ کے چن لیے۔ تھے تو وہ پسینے کے قطرے، لیکن قدر وہ ہوئی جو موتیوں کی ہوتی ہے۔ تو حضرات، یہ تھا آج کا پریمبل میسج آپ کو ہمت دینے کے لیے۔ اب آئیے پروگرام کی آؤٹ لائن پر۔ دیکھیں، اس کو ہم نے 5 پارٹس میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ آپ کو جو کتاب دی جا رہی ہے وہ 20 اسٹریٹجیز ہیں۔ اب وہ 20 اسٹریٹجیز کی گروپنگ کیسے ہو سکتی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جو پہلا پارٹ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ دا رول ہے، یعنی واٹ از جاب، اور آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا چیز ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پرسنل ایکسیلنس ہے، پرسنل ذاتی طور سے، ہاؤ ٹو بی اے لائکیبل پرسن، اور ایسینشیل اسکلز فار سکسیس۔ اور تیسرا جو چیپٹر ہے جس میں جو سیکشن 5 آئے گا
وہ بہت بڑا ہے اور آپ کو واضح بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا ہے. وہ سروائیول اینڈ پروگریس اسکلز ایٹ ورک پلیس، کام کی جگہ پر بقا اور ترقی کی کون سی صلاحیتیں ہیں. پانچواں جو ہے اور چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ آج ہم پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. وہ اس انداز سے ہے کہ ہم ورک پلیس چیلنجز پہ گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ بہت طویل ہو جاتا ہے اس لیے شارٹ کیا ہے، اس کو شامل نہیں کر رہے. تھنکنگ، پھر امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے سکسیس چیک لسٹ، ریڈ فلیگز اور ایمرجنسی کیئر. ہاں البتہ کنکلوژن اور ٹیک اویز پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. جو پانچواں تھا یعنی سروائیول اینڈ پروگریس اسکلز ایٹ ورک پلیس، اس کے اندر جو ہے وہ 5 سیٹس ہیں. گروتھ مائنڈ سیٹ، اس کے اندر 3 حصے ہیں. پرفارمنس ایکسیلنس، اس پہ 3 ہیں. انٹرپرسنل ایکسیلنس، اس میں 3 ہیں. سروس ایکسیلنس 2 ہیں اور انوویشن میں 3 ہیں. تو جو 20 اسٹریٹجیز دی جا رہی ہیں اس کی ہم نے تقسیم یہاں کرنے کی کوشش کی ہے. اب آپ آئیے انڈرسٹینڈنگ یور رول، یعنی پہلا حصہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے کہ ملازمت کیا چیز ہے. یہ ایک کانٹریکٹ ہے، ایک رسمی معاہدہ ہے جس میں آپ مہارت، وقت اور محنت کے بدلے میں معاوضہ حاصل کرتے ہیں. تنخواہ سے آگے ترقی، سیکھنے کے مواقع اور معاشرے میں تعاون کا موقع ملتا ہے. جب آپ کی صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اپنے معاشرے اور اپنے ملک کی اقتصادی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. قطع نظر کہ اس کے کہ ملک کے سیاسی حالات کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے، ایک انفرادی طور سے آپ کے لیے جو چیزیں فائدہ مند ہو سکتی ہیں وہ ہم آپ بیان کر رہے ہیں. انڈرسٹینڈنگ یور کانٹریکٹ، کانٹریکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے، آپ کی پرفارمنس ایکسپیکٹیشن ہے، آپ کے KPI ہیں، آپ کو کیا فوائد ملیں گے، کیا بینیفٹس ہیں، کیا پرکوزٹس ہیں، کیا بونسز ہیں، اور آخر کے اندر یہ ہے کہ کیا ٹرمینیشن کلوز ہیں اور نوٹسز کیسے دی جائیں گی، اور آپ اگر علیحدہ ہونا چاہیں تو کیا ہوگا. یہ ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت آپ کام کرتے ہیں. یہ معاہدہ ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ان کے فوائد ہیں، کچھ آپ کے فوائد ہیں، لیکن یہ معاہدہ ہے، یہ سلیوری اور غلامی نہیں ہے. اب پارٹ نمبر 2 پہ آئیے، وہ ہے کہ بینگ دی رائٹ پرسن، یا ایک اچھا فرد کیسے بنے، پسندیدہ شخص کیسے بنے. اس کے لیے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ مضبوط رشتے بنانا، حقیقی احترام اور شائستگی کا اظہار کریں، یعنی وہ آداب و ایٹیکیٹ سیکھیں، ساتھیوں کی بہبود میں دلچسپی دکھائیں، چیلنجز کے دوران بھی مثبت رویہ اختیار کریں، کانفیڈنٹ رہیں، اور عاجزی اور کانفیڈنس کے اندر توازن کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی نرمی کمزوری بن جائے اور آپ کی سختی ظلم بن جائے. ہاؤ ٹو بی اے لائکیبل پرسن، ایک پسندیدہ شخص کیسے بنایا جائے. آپ لوگوں کی باتیں سنیں، میں شاید لفظ غلط کہہ گیا، باتیں سنیں کا مطلب معاشرے میں کچھ اور ہے. لوگوں کی گفتگو سنیں اور اپنا وہ رسپانس دے کہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کی گفتگو سنی جا رہی ہے. واضح اور مختصر بات کریں، مختلف سامعین کے لیے انداز گفتگو مختلف ہوتا ہے، اور پیشہ ورانہ ماحول میں اردو اور انگریزی میں جو اصطلاحات چاہیے وہ استعمال کرنے کی کوشش کریں. اب آئیں آگے، essential skills for success. اس میں جو پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہو.
فوری اور اہم میٹرکس کا استعمال کریں، کاموں کو ترجیح دیں، پاکستان کے نماز کے اوقات کو قدرتی کام کے وقفوں کے طور پر استعمال کریں، روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف کی منصوبہ بندی کریں، یعنی روزانہ کی، ہفتہ وار کی اور ماہانہ کی. یہ نہیں ہے کہ روزانہ آپ کرتے رہیں. وقت ضائع کرنے والی سرگرمیوں کو ختم کریں، ایلیمینیٹ دی ٹائم ویسٹرز. اب آپ آئیے آگے، ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ ایک شیڈول ہے جس کو آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اور وہ شیڈول یہ ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ شیڈول جو ہے وہ آپ کا ڈے پلانر ہے. اس کے اندر آپ اوپر سے نیچے جو ہے وہ ورک کی لسٹنگ بنا لیں کہ آج آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں. اس کی نمبرنگ کر لیں 1 سے 20 تک، اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ڈسکرپشن لکھیں، اور پھر جو ہے آپ اس کی ترجیحات متعین کریں. پی سے پرائیورٹی ہے گرین کے اندر کہ میری ترجیح کیا ہے. ہم ترجیح کے حوالے سے اگلی سلائیڈ کے اندر آپ کو بتا رہے ہیں. ڈی مینس کسے آپ نے ڈیلیگیٹ کیا ہے، اور سی مینس اس کا کمپلیشن اسٹیٹس کیا ہے. اب فرض کریں کہ آپ کمپیوٹر استعمال نہیں کرتے تو اس کی آپ پرنٹ لے لیں، اور اگر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو ایکسل لے لیں. لیکن اگر اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں تو اس چارٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہیں سے کافی ہو جائے گا. اب آپ کے ٹائم بلاکس دیے ہوئے ہیں 6 سے 9 سے لے کر رات کو 6 سے 10 تک. ان ٹائم بلاکس میں آپ ٹکس لگا دیں کہ یہ ان ٹائم بلاکس میں مجھے کرنا ہے. جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا پورا دن کا اسٹرکچر بن جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں آپ اپنے کاموں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر خود بھی کر رہے ہیں تو ڈیلیگیشن نہیں ہوگا. اگر ڈیلیگیشن نہیں ہے اور آپ کسی کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں تو ڈی کو سی کر دیں، کوآپریشن ہو جائے گا. لیکن کمپلیشن اسٹیج اور اس کی رینکنگ آپ کو دینا بہت ضروری ہے. اب آئیے دوسری چیز، اور اس کا نام ہے کہ بلاک ٹائم. ہر کام کے لیے ایک بلاک ٹائم ہونا چاہیے، اور ہر امپورٹنٹ کام اپنے اس بلاک ٹائم کے اندر ہونا چاہیے. اسے آپ ریڈ کریں اور کلرز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں ہم نے اے سے لے کر جے تک جو ہے وہ ٹائم دیا ہے جس میں آپ جاگتے ہو، کہ ہم نے رہنے کے لیے کیا ہوا ہے. جو صبح 5 سے 7 جو لوگ کام کرتے ہیں اس کا ہم نے بلو انرجیٹک ٹائم دیا ہوا ہے. پھر 7 سے 9 وہ چیزیں ہیں جو گھر کے اندر آپ مصروف رہتے ہیں اور تعاون کرتے ہیں. پھر 9 سے لے کر شام کے 6 بجے تک جو ہے آپ بزنس اور کام میں لگے رہتے ہیں. پھر 6 سے 8 آپ ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جب لوگوں کو کال کرتے ہیں، لسن کرتے ہیں. یہ بلاک ٹائم ہے، سجسٹڈ ہے. 8 سے 10 کوئی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں. 10 سے 11 بھی یہی ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ سیٹرڈے سنڈے کو جو وائٹ ایریا ہے اس میں آپ کیا کریں گے. پھر آپ کوشش کریں کہ اس چارٹ کے ذریعے سے 3 ہفتے ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو مارکس دیں اور نوٹس بنائیں. اس بات کو یاد رکھیں کہ ورک ایکسپانڈز اکارڈنگ ٹو ٹائم اویلیبل. ہم نے میٹرک کا امتحان دیا تھا، 3 گھنٹے کے اندر 20 صفحے لکھے تھے. لیکن اگر وہ 3 گھنٹے بڑھا کر 5 گھنٹے یا 1 دن کر دیا جاتا تو وہ کام ہم 1 دن میں کرتے، اور اگر اسے 1 ہفتہ کر دیا جاتا تو 1 ہفتے میں کرتے. لیکن کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دی جاتی تو وہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. تو لہٰذا کوئی بھی کام آپ کریں، کوئی بھی ٹاسک کریں، کوئی بھی اسائنمنٹ کریں، کوئی بھی پروجیکٹ کریں، وہ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے. ٹائم باؤنڈ کے اندر 2 چیزیں ہیں، وقت کی مقدار اور اینڈ ٹائم. مقدار، کوانٹٹی اور اینڈ ٹائم. تو اس پہ ہمیشہ خیال رکھیں. اب آپ آئیے اگلا جو خوبصورت سا کام ہے کہ آپ کے پاس دن کے اندر کرنے کے 40 کام ہیں. تو ان 40 کاموں کو آپ لکھ کر کریں گے کیا؟ تھک جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا. بلکہ اس کا کرنے کا طریقہ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آئزن ہاور گریڈ یا اسٹیفن کووے کوارڈرنٹ. اس کے اندر آپ جو ہیں
1 2 3 کالم بنائیں گے اور 1 2 3 روز بنائیں گے. ٹھیک ہے. ارجنٹ اور ناٹ ارجنٹ لکھیں گے, امپورٹنٹ اینڈ ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ لکھیں گے. جو چیز امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہے وہ آپ کو فوری طور سے کرنی ہے. میں مثال نہیں دے رہا لیکن میری مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے. یہ کرائسس مینجمنٹ ہے. وہ چیز جو ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہے, ماحول پیدا کرنا ہے, اور آپ کی زندگی کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگز ہیں ان کو کرنا ہے. جو چیزیں ارجنٹ ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہیں, اسے آپ اپنی ٹیم کے ذریعے سے ڈیلیگیٹ کریں, سسٹم بنائیں کہ یہ چیزیں آٹومیٹیکلی ہو جائیں. اور جو چیزیں جو ہیں نہ یہاں کی ہیں نہ وہاں کی ہیں, نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں, تو انہیں اپنے پاس اپنے بیگیج کے اندر ایکسس بیگیج لے کر نہ چلیں, اسے آپ ڈسپوز آف کر دیں تو بہتر ہے. اسی کو لیٹسٹ میں نے ایک فیس بک پہ یا کہیں پر دیکھا, کلرز چینج تھے لیکن چارٹ بہت اچھا بنا ہوا تھا. اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے نام کو ڈھونڈ کے اس میں ڈال دوں. کہ چیزیں تو وہ وہی ہیں یہ والی کہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے 4 کھانے بن گئے, لیکن اس نے جو چارٹ میں بتایا وہ یہ ہے کہ گڈ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ناٹ ارجنٹ ہیں اس پہ آپ ٹائم کا بلاک بڑھا دیں, اس پہ فوکس کریں جو آپ کی زندگی اور کامیابی کے اندر اہم ہوتی ہیں. اس کا ریفرنس مجھے دینا ہے انشاءاللہ. اب ایک اور جو چیز جو آرگنائزیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اے پلیس فار ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹس پلیس. یہ ایک سجیسٹڈ چارٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ فولڈرز بناتے ہیں کمپیوٹر پہ اور آپ کے آرگنائزیشن ہے کہ کس انداز سے فولڈر اور سب فولڈر بنا دیے جائیں, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں, لیکن یہ جو ہے تھنگز اور آئٹمس, پلیس, گھر میں کیا کیا چیزیں کس کس جگہ پر ہیں, آفس میں کہاں ہیں اور کس جگہ پر ہیں. اب سیکشن 4 ایسیشن اسکل فار سکسیس کے حوالے سے جو تیسرا پوائنٹ اسٹریٹجی 3 ہے, ٹیم ورک اینڈ کولیبریشن, کہ آپ جو ہیں ٹیم کی حرکیات یعنی ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں, زیادہ کام کے دوران ساتھیوں کا ساتھ دیں, علم و وسائل و فراغ دلی سے بانٹیں, متنوع ٹیموں میں ثقافتی حساسیت کو برقرار رکھیں. کہ اگر آپ کراچی میں ہیں تو اس کا ایک الگ کلچر ہے, لیکن آپ صوبہ کے پی کے اندر ہیں تو الگ کلچر ہے. ہمارے کچھ ساتھی بلوچستان کے ہیں تو ان سے آپ بات کریں گے تو ان کے ایٹیکیٹس اور آداب اپنے ہیں, تو اس کا آپ کو ٹیم کے اندر خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ جو ٹیم ہے اس کی تصویر ہے کہ سب مل کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے اپنے بلاکس اٹھاتے ہیں. ٹیم TEAM ٹوگیدر ایوری ون اچیو مور, ایک اور ایک 11 بنتے ہیں. اب آپ آئیے مسئلے کی صورتحال, پرابلم. ہم سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, بالوں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں, ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ حل کرنا ایک صلاحیت ہے. علامات کی بجائے بنیادی وجوہات کو شناخت کریں, عمل کرنے سے پہلے متعدد حل تلاش کریں, الٹرنیٹیو, مختصر مدتی اور طویل مدتی اثرات دونوں پر غور کریں, اور پاکستان کے جو اسٹڈیز ہیں اس کو کرنے کی کوشش کریں. مسئلہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ ہمارے ملک میں کوئی مواد و چیزیں میسر نہیں کی جاتی, میسر ہوں گی لیکن میسر کی نہیں جاتی. پھر جو ہے آگے ہے قائدانہ صلاحیتیں, لیڈرشپ ڈیولپمنٹ. روزانہ کے کاموں میں مثال قائم کریں, رول پلے کریں, جونیئر ساتھیوں کی رہنمائی کریں, حدود سے تجاوز کے بغیر پہل کریں, یعنی دوسرے لوگوں کا نہ حق ماریں نہ ان کے ڈومین کے اندر جائیں, حدود کا احترام رکھتے ہوئے اپنا کام کرنے کی کوشش کریں, کہیں ایسا نہ محسوس ہو کہ آپ بائی پاس کر رہے ہیں. فیصلہ سازی میں اعتماد پیدا کریں. اب آپ آئیے پارٹ 3 ورک پلیس ایکسلنس, جو 5واں سیکشن تھا, ورک پلیس سروائیول اینڈ پروگریس اسکلز. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. تو نمبر A از گروتھ مائنڈ سیٹ, آپ کی ترقی پذیر ذہنیت کے حوالے سے. تبدیلی کے موقع کے طور پہ
एडॉप्टेबिलिटी तब मुआफ़क़त पज़ीरी कहते हैं, तब्दीली को मौके के तौर पर कबूल करें, नई टेक्नोलॉजीज और तरीकों को जल्दी सीखें, मार्केट की तब्दीलियों और इंडस्ट्री की तरक्की के मुताबिक खुद को ढालें, उसूलों पर कायम रहते हुए नुक्ता नज़र में लचक पैदा करें। अब अगला पॉइंट है कंटिन्यूअस लर्निंग। इंडस्ट्री के रसाइल और मामलात पर गौर करें। अगर आप फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं तो उसके रसाइल देखें, अगर आप केमिकल और फार्मास्यूटिकल हैं तो उसके अंदर रसाइल मौजूद हैं, छोटे पैमाने पर हैं। वर्कशॉप और पेशा वराना तरक्की के सेशंस में शिरकत करें, गलतियों और राय से सीखें, गलतियां होती हैं, इसे तजुर्बा कहते हैं। तकनीकी और सॉफ्ट स्किल सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम के बाद आपको 40 सॉफ्ट स्किल पे उर्दू और अंग्रेजी दोनों में किताबें दी जा रही हैं, आप उससे भरपूर फायदा उठाइए। अब क्रिएटिविटी, तख्लीकी सलाहियत, रिवायती हल से हटकर सोचें, मुतबादिल हल देखें, चैलेंजेस के लिए जदीद नुक्ता नज़र तजवीज़ करें, तख्लीकी सलाहियत और अमली नफाज में तवाज़ुन पैदा करें, टीम के डिस्कशन में ताज़ा नुक्ता नज़र का इजाफा करें। अब आप आइए परफॉर्मेंस एक्सेलेंस की स्ट्रेटेजीज, कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती हैं। इसमें कारकर्दगी की उम्दा हिकमत अमलियां हैं। हदफ मुकर्रर करना, वो जो आपसे टाइम का कहा था ना कि टाइम की मिकदार और कब तक कर लेना है, डेडलाइन। इम्तिहान 3 घंटे का होता है लेकिन टाइम होता है 9 से 12। ये नहीं होता कि 3 घंटे आप कहीं से शुरू करें, और ये भी नहीं होता कि 3 घंटे में आप ब्रेक लें और फिर आप 6 घंटे लगा लें। नहीं, मिकदार और डेडलाइन के साथ, इदारे के मकासद के साथ हम आहंग स्मार्ट गोल मुकर्रर करें। स्मार्ट गोल की हम तफसील आगे बता रहे हैं। बाकायदगी से पेशकदमी को ट्रैक करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। राह में छोटी छोटी कामयाबियों का खुशी मनाएं। बदलती तरजीहात के मुताबिक अहदाफ को एडजस्ट करने की कोशिश करें। अब आप आइए, आपको 2 मिनट का हम वक्फा देते हैं, बल्कि 1 मिनट का एक स्लाइड पे और 1 मिनट का दूसरी स्लाइड पर। आप देखें हम आपको क्या पेश कर रहे हैं। आप जो भी जिंदगी का गोल, गो आउट एंड लुक, आपको जो भी मुकर्रर करना है वो स्मार्ट होना चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। कोई भी गोल मुकर्रर करें, इसकी 5 खुसूसियात होनी चाहिए। बकिया जो है चीजें हमने एक्स्ट्रा दी हुई हैं, वो इतनी अहम नहीं है, लेकिन 5 चीजें ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन, क्यों मैं ये गोल हासिल करना चाहता हूं। एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होंगे, और इन प्रॉब्लम की रैंकिंग क्या है, कब मैंने तयन किया, और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अब आइए, 1 मिनट और दे रहे हैं आपको। टारगेट डेट एंड एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, तरजीह क्या है, क्यों हासिल करना चाहते हैं, और आप इसको कैसे देखना चाह रहे हैं। अगर हासिल हो गया तो एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, रिस्क क्या है। जैसे अगर आप बहुत बड़े इंसान, करोड़पति, अरबपति बनना चाह रहे हैं, तो जाहिर है वो रिपुटेशन रिस्क भी होगा और जान का रिस्क भी होगा। फिर स्टेप्स और एक्शन जो है वो नंबर हैं, फिर असिस्टेंट किससे लेनी है, टारगेट क्या है और रिसोर्सेज क्या है। ये दोनों चार्ट आपके लिए बहुत अहम है और आपकी कामयाबी के अंदर मददगार साबित हो सकते हैं। अब परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के हवाले से जो अगली स्ट्रेटजी है वो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी आपको तस्वीर नजर आ रही है, पायलट की है। उसको जहाज टेक ऑफ करने से पहले, मेरी बहुत पुरानी मालूमात है, लेटेस्ट चेक लिस्ट का नहीं पता, 72 चेक्स होते थे, वो उसको करने पड़ते थे। अभी इंडिया में ये जो हुआ कि पायलट ने पेट्रोल को चेक करना भूल गया,
اور اس کو کسی اور جگہ پر لینڈنگ کر کے پیٹرول کو ریفل کرنا پڑا، تو یہ والی جو صورتحال ہے اس کا آپ خیال رکھیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ میں آج آپ کے سامنے 1 یا 1.5 گھنٹے کا پروگرام کر رہا ہوں اور تقریباً 100 کے قریب لوگ شریک ہیں، اس وقت 90 نظر آ رہے ہیں مجھے، ایزیوم کریں کیلکولیشن کے لیے 100 ہیں، تو 1.5 گھنٹہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوں، جس میں پونا گھنٹہ میں یا 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ بولتا ہوں، تو میں 90 یا 100 گھنٹے کا اکاؤنٹیبل ہوں، اس لیے کہ خدا نے مجھے ان افراد کے ساتھ ایک نعمت دی ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ اسی انداز سے ٹائم کا حق، وسائل کا حق بھی آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اپنے نتائج کی ذمہ داری لیں، غلطیوں کو اگر ہو جائے تو تسلیم کر لیں، کہہ دیں کہ ہاں میری غلطی ہے۔ جہاں اجتماعی طور سے قبول کرنے کی ضرورت ہے اجتماعی طور سے، اور جہاں انفرادی طور سے قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں رات کو سوتے وقت آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں۔ وعدوں پر عمل کریں اور خود کو اعلیٰ معیار پر رکھنے کی کوشش کریں۔ اگلی ہے اسٹریٹجک سوچ، سمجھیں کہ آپ کا کردار بڑے کاروباری اہداف کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ مستقبل کے چیلنجز اور مواقع کا اندازہ لگائیں، فوری کاموں سے آگے سوچیں۔ اب آگے آئیے انٹرپرسنل ایکسلنسی، تنازعات کا حل، کنفلکٹ ریزولوشن، اختلافات اور اختلاف رائے پیشہ ورانہ اور فوری طور پر حل کریں، الزام کی بجائے حل پہ توجہ دیں، انصاف اور عدل کے اسلامی اصولوں کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ جب بھی ممکن ہو ون ون نتائج تلاش کریں، اور آپ کو ون ون نتائج کے بارے میں حجر اسود کی ریپلیسمنٹ چادر کے ذریعے سے جو ہوئی تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا میسج مل رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، احترام بھی ہو، اور آپ کا معاملہ بھی حل ہو جائے۔ پھر ایموشنل انٹیلیجنس، اپنے جذبات کو پہچانیں اور کنٹرول کریں، دوسروں کی جذباتی حالات اور ضروریات کا سامنے رکھیں۔ انگریزی کا نو، ایک فرد سامنے جو ہے وہ 9 پڑھے گا، جو اس طرف والا ہے وہ 6 پڑھے گا۔ آپ بھی صحیح ہیں، وہ بھی غلط نہیں کہتا۔ دفتروں کے اندر، کاروبار کے اندر یہ معاملات آتے ہیں، ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دباؤ والے حالات کے لیے اپنے اعصاب کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، مشکلات کی بھی عمریں ہوتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ اب آپ آئیے فیڈ بیک، نگرانوں اور ساتھیوں سے باقاعدگی سے رائے مانگیں، جو آپ کے سپیریئر ہیں ان سے رائے مانگیں، خوش اسلوبی سے رائے اور تنقید کو قبول کریں، دوسروں کو تعمیری رائے فراہم کریں، رائے کو مسلسل بہتری کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ آئیے سروسز کے حوالے سے، کہ کسٹمر سروس ہر تعامل کو قدر شامل کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کریں، یعنی جو بھی موقع ملے اس کو ویلیو ایڈیشن کے لیے استعمال کریں، اور اندرونی اور بیرونی کسٹمر کے ساتھ طویل مدتی تعلقات بنائیں۔ جو بھی شخص آپ کی سروس اور آپ کے کام سے فائدہ اٹھا رہا ہے، چاہے دفتر میں ہی ہو، وہ آپ کا کسٹمر ہے۔ انوائس ویریفیکیشن، انوائس ویلیڈیشن، انوائس کیلکولیشن، یہ تمام آپس میں کسٹمرز ہیں۔ پھر ڈیٹا ڈریون ڈیسیشن، جو بھی آپ ریکمنڈیشن دیں وہ حقائق پر مبنی ہو۔ اپنے کام کے علاقے میں رجحانات اور پیٹرنز کا تجزیہ کریں، معلومات کو واضح اور مؤثر طریقے سے پیش کریں، صرف بدیہی یعنی ایزمپشن پر نہیں بلکہ ثبوت کی بنیاد پر پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس 5ویں سیکشن کا آخری جو حصہ ہے وہ ہے انوویشن اینڈ فیوچر تھنکنگ، موجودہ عمل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، کاسٹ افیکٹو یعنی لاگت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ثقافتی مناسبت کے ساتھ جدت میں توازن پیدا کریں۔ انوویشن اس حوالے سے ایک آپ اگلا پوائنٹ ہے ریزیلینس،
یعنی آپ کو کوئی ناکامی ہوئی، صدمہ ہوا، تو پیوستہ رہے شجر سے، امید باہر رکھ، ناکامیوں سے جلدی واپس آ جائیں، مشکل ادوار میں حوصلہ برقرار رکھیں، ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبرائیں، ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں، یہ جلال الدین خوارزم شاہ کا قول ہے۔ ناکامیوں سے سیکھیں اور انہیں ایک اقدامی پتھر کے طور پہ استعمال کریں، اینٹ کے طور پہ استعمال کریں کہ اس پہ چڑھ کے آپ کو جانا ہے۔ چیلنجنگ اوقات میں ٹیم کے حوصلے کا ساتھ دیں، لوگوں کو ساتھ چلیں۔ لیڈرشپ کی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو وہ مایوس نہیں ہونے دیتی۔ ورک لائف بیلنس، کام اور ذاتی زندگی کے درمیان صحت مند حدود برقرار رکھیں، ترجیحات مقرر کرنے کے لیے اسلامی اصولوں کا استعمال کریں، جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں، کیریئر کی کامیابی کے ساتھ خاندان اور کمیونٹی میں تعاون کریں، قُوُّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب جو کی ٹیک اوے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کی کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کو اسٹریٹجیز بتائی ہیں اور 20 کتابیں آپ کو دی ہیں ہم نے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس کو پڑھیں۔ اس میں سے ایک کتاب میں 100 کوشچنز ہیں اور ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، اس کے جوابات بھی وہاں دیے ہوئے ہیں۔ تو جوابات کا جتنا حصہ ہے اس کا اسٹیپل لگا دیں، اس کے اوپر ایک کاغذ رکھ کے اس 8 یا 10 صفحوں کو اسٹیپل لگا دیں، پھر آپ پینسل سے اس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ فل کر لیں پھر آپ اپنے رزلٹ کو کمپیئر کریں، اور یہ 3 مہینے میں ایک بار یہ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی پروگریس اچھی ہو جائے گی۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ 20 کی 20 چیزوں کو آپ ایک ساتھ نہیں اٹھا سکیں گے، سلیکٹ کریں 3 یا 5 آئٹم اور ان کو جو ہے کرنے کی کوشش کریں اور امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے کیریئر کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی اختیارات دیے ہوئے ہیں، لیسا للانسان الا ما سعی، تو آپ کوشش کریں اپنے کیریئر کے ساتھ آگے بڑھنے کی اور اپنے اس سفر میں ترقی کرنے کی۔